رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الخرشي الهاشمي أبتهي اتهام سراد المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات پر محمد عزیزان محترم، سلسلہ کلام کا دوسری مجلس اسی موضوع پر کل جو معروضات بیان کیے گئے تھے اور جو کوفے کے حالات آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کوفہ کہ جو سن 17 ہجری میں وجود میں آیا ہے، 17 ہجری سے پہلے کوفے کا وجود نہیں تھا۔ ہر دور میں کوفے والوں کا ایک اپنا مزاج رہا ہے، جس کی وجہ سے خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث اور حاکم شام بھی پریشان رہے ہیں، اس لیے کہ کوفیوں کا مزاج کہ وہ کبھی کسی ایک حاکم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کے مزاج میں پایا جاتا تھا۔ سرکش گھوڑے کی طرح تھے جن کے منہ میں لگام مولائے کائنات نے ڈالی اور ان کی طاقت کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود بھی کوفے کے حالات ویسے ہی رہے۔ مولائے کائنات کے مقابل میں جب جنگ صفین کا معرکہ ہوا تو وہی کیفیت رہی کہ لوگوں کو بہکانے لگے اور یہ کہا جانے لگا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے آگے جو شخص تھا، وہ جس کا نام تاریخ نے محفوظ کیا ہے، وہ تھا اشعث، کہ ان لوگوں کو بہکایا کہ جب وہ لوگ قرآن بلند کر رہے ہیں تو آپ تلوار سے کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ مولائے کائنات نے کہا کہ میں قرآن ناطق ہوں، وہ قرآن صامت ہے، لیکن یہ وہ ملعون ہے۔ اشعث کے بارے میں یہ بتلاتا چلوں کہ اشعث وہ شخص ہے کہ جس کا بیٹا ہے محمد بن اشعث، کہ جس نے کربلا میں نہر فرات پر قبضہ کیا تھا، فوجوں کو ٹھہرایا تھا۔ یہ وہ اشعث ہے کہ جس کی بیٹی کا نام ہے جودہ بنت اشعث، کہ جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا۔ یہی میدان صفین میں آج کوفے میں ہے
اور لوگوں کو بہکا رہا ہے، 10 یا 12,000 کا لشکر لے کر الگ ہو گیا، جسے خوارج کہا گیا۔ اشعث اور ابن ملجم، جو سب سے زیادہ 2 نام آتے ہیں خوارج میں۔ اور اس کے بعد کی کیفیت مسجد کوفہ خون علی سے رنگ دی گئی۔ اب جو دور امام حسن کا تھا، کل یہاں تک گفتگو ہوئی تھی کہ امام حسن کے دور میں بھی وہی کیفیتیں رہی کہ لوگ بکنے لگے، ایمان بکنے لگے، ضمیریں بکنے لگی۔ جو سب سے زیادہ بھروسے مند ہے امام حسن کے، وہ عبید اللہ ابن عباس، جناب ابن عباس کا آپ نے نام سنا ہی ہے، کہ جس کو مولا کائنات نے تفسیر قرآن کی تعلیم دی۔ اتنا بڑے صحابی کا بیٹا، اور جس وہ مولا کائنات کے شاگرد کا بیٹا، کہ جس کا ایمان اس طریقے سے بک گیا کہ جہاں پر امام حسن کے جب نے لشکر دے کر بھیجا تھا، تو ادھر سے اسے ایک ایسا آفر دیا گیا کہ 50,000 تو آپ یہیں لے لیں، اور بقیہ 50,000 جب شام آ جائیں تو آپ کو باقی رقم دے دی جائے گی۔ یہ بک چکے تھے اور فوج کو لے کر چلے گئے۔ ایسے حالات میں امام حسن نے دیکھا کہ اگر میں جنگ کروں تو جتنے لوگ بچے ہیں چاہنے والے وہ بھی قتل کر دیے جائیں گے، میرے بابا کے شیعہ قتل کر دیے جائیں گے، لہٰذا امام کو مجبور کیا گیا کہ امام جنگ کو روک کر صلح کر کے واپس آنے لگے۔ اور جب آنے لگے تو آپ دیکھیں ایک شخص نے آگے بڑھ کر نعوذ باللہ من ذالک ایسا جملہ امام حسن کے لیے کہا کہ وہاں پر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کا ایمان بک چکا تھا۔ آ کر امام کے سامنے، امام گھوڑے پر سوار ہیں، امام کے سامنے آ کر کہتا ہے السلام علیک یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے جب یہ اس طریقے کا گفتگو سنی تو ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر آئے، آنے کے بعد کہا کہ بھائی ایسا نہ کہے۔ یہ کہہ کر سامنے ایک خیمہ تھا، امام نے خیمے پر ٹھوکر ماری تو دیکھا اور کہا کہ اب دیکھ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو سارا شام کا منظر نظر آنے لگا۔ دربار شام میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی یہاں اس امام حسن کی محفل میں بیٹھ کر محبت کے دعوے کیا کرتے تھے، محبت اور قربانیوں کی دعوے کیا کرتے تھے، آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر لقمہ حرام توڑ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہا کہ مولا اتنا تبدیل ہو چکا ہے کوفہ، اتنی وفاداریاں خریدی جا چکی ہیں، اتنے لوگ بک چکے ہیں۔ فوراً امام سے معافی مانگی، کہا فرزند رسول آپ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی وفاداریاں بک جائیں گی، اتنی جلدی وفاداریاں بک جائیں گی۔ لہٰذا پھر اس کے بعد وہ کیفیت ہوئی کہ پھر امام حسن پر حملہ بھی کیا گیا، امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا، زہر آلود تیر امام کو مارا گیا۔ وہ تو بھائی موجود تھے، جب جنگ سے واپس آ رہے تھے بھائی موجود تھے، انہوں نے حلقہ بنا لیا امام حسن کی حفاظت کے لیے۔ محمد حنفیہ جیسا بہادر انسان، عباس جیسا جری بھائی موجود ہے، حسین جیسا بہادر انسان، ان بھائیوں نے امام حسن کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ دشمنوں کے حملے سے بچایا جا سکے۔ اور پھر وہاں سے لے کر کوفے سے لے کر امام حسن کو مدائن کی طرف چلے گئے۔ اب مدائن کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ اب اس وقت مدائن کا جو گورنر ہے وہ ہے عبید اللہ ابن قیس، کہ جس کو امام مولا کائنات نے اپنی حکومت میں وہاں کا گورنر بنایا تھا۔ سچا عاشق، سچا چاہنے والا اہل بیت علیہ السلام کا۔ کوفے کے حالات سے سبھی واقف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ایسے ماحول میں امام حسن کا وہاں رہ جانا امام کے لیے جان کا نقصان کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ لہٰذا اس لیے کہ کس کو بتایا جائے، حقیقت تو سبھی جانتے تھے۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ دیکھیں بھائی، جگایا اسے جاتا ہے جو سو رہا ہو،
لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے جگایا نہیں جا سکتا. آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں اسے جگایا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے حقیقت اسے بتائی جاتی ہے جس کو حقیقت کا علم نہ ہو. جب کوفے کے سارے لوگ حقیقت سے واقف ہیں تو کس کے سامنے حقیقت بتائی جائے؟ پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ یہاں پر ایمان بک چکے تھے، لہٰذا وہاں پر امام حسن کو مدائن منتقل کر دیا گیا. مدائن کیوں منتقل کیا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پر جو چاہنے والا، جو گورنر ہے وہ چاہنے والا ہے. یہی وہ سعد ہے، عبید اللہ کے بیٹے ہیں، ثقف کے بیٹے ہیں، کہ جنہیں آپ نے کل کی مجلس میں سنا ہے کہ جناب مختار نے آ کر ان کو مشورہ دیا تھا. کیا مشورہ دیا تھا؟ کہ آپ امام حسن کو معاویہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہاں سے خوب دولت ہمیں مل سکے. یہ جناب مختار پر الزام تھا. یہ کل کی مجلس میں آپ نے سنا کہ یہ الزام جناب مختار پر ہے کہ انہیں اپنے سگے چچا کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ معاویہ کے حوالے امام حسن کو کر دیں تاکہ وہاں سے خوب دولت ہمیں مل سکے، خوب مال مل سکے. یہ مشورہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اگر آپ تاریخ کا جائزہ تو یقیناً یہ مشورہ جناب مختار نے دیا تھا. آپ کو تاریخ میں یہ روایت ضرور مل جائے گی. جناب مختار نے امام حسن کو معاویہ کے حوالے کیا، تاریخ میں یہ ضرور مل جائے گا. میں نے کل ایک جملہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ نے بہت ستم کیا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ. بعض واقعات کو بیان نہیں کیا گیا تاکہ ان کی معرفت لوگوں تک ہو سکے. اور جو اب یہ شہرت تو اتنی ہو چکی تھی کہ جب امام حسن کو مدائن منتقل کر دیا گیا، یہ شہرت اتنی ہو چکی تھی کہ مختار نے آ کر سعد کو یہ مشورہ دیا کہ امام حسن کے حوالے کر دیا. اس کی شہرت اتنی ہو چکی تھی لیکن اسے بیان کر چھپانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اس کی آدھی بات کو بیان کر دیا گیا اور آدھی بات کو چھپا دیا گیا جہاں سے اس کا جواب ہمیں مل جائے گا. لیکن بعد کے آنے والے علماء نے یہ تحقیق کی ہے، جس میں قاضی نور اللہ شوستری جو سب سے پہلے انہوں نے اس مسئلے کا جواب حل کیا تھا. جب یہ کہا تھا کہ جب یہ گئے اپنے چچا کے پاس، اس لیے کہ جناب مختار دیکھ چکے ہیں کہ عبید اللہ ابن عباس جیسا چاہنے والا بک سکتا ہے تو اب کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا آئے اپنے چچا کے پاس، انہوں نے مشورہ کیا. یہ تاریخ، یہ روایت اس طریقے سے بیان کی گئی، کہا کہ آپ جو ہے امام حسن کو معاویہ کے ہاتھ بیچ دے. جیسے ہی انہوں نے سنا، ایک مرتبہ جناب مختار پر اتنا غصہ ہوئے، تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ انہیں گھوسے مار کے گھر سے باہر نکال دیا. گھر سے بس اسی چیز کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ بتایا جائے تاکہ جناب مختار کی شخصیت کو دبایا جا سکے. لیکن قاضی نور اللہ شوستری نے جب اس روایت کو دیکھا تو کہا کہ آخر میں یہ جملہ لکھا تھا کہ جب مختار اپنے چچا کے گھر سے نکلے، مار کھا کر نکلے تو مسکراتے ہوئے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جوان بوڑھے سے مار کھا کر مسکراتا ہوا جائے. انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ مختار بے چین تھے، اس لیے کہ عبید اللہ ابن عباس کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ بک چکے ہیں، تو اپنے چچا پر بھی کیا بھروسہ کیا جائے؟ ممکن ہے کہ یہ راتوں رات بیچ دیا. یہ پریشان تھے، لہٰذا ایک اپنے ایسے ساتھی کے پاس گئے جو مولا کائنات کے بھی شاگرد تھے. جا کر ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مجھے میرے چچا پر بھروسہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ چاہنے والا ہے، لیکن جس طریقے سے لوگوں کے ایمان بک رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ یہ بھی بک جائے. اس نے مشورہ دیا تھا، مولا کائنات کے شاگرد نے مشورہ دیا کہ دیکھو اگر تمہیں چچا کا عقیدہ معلوم کرنا ہے تو تم ایسے ان کے سامنے جاؤ کہ تم بک چکے ہو، ایسے ان کے سامنے اپنے عقیدہ کا اظہار کرو کہ تم بک چکے ہو. اگر وہ بھی بک چکا ہے تو تمہاری اس رائے سے وہ متفق ہو جائے گا اور امام حسن کو معاویہ کے حوالے کر دے گا، اور اگر نہیں ہے تو وہ تم پر یقیناً غصہ کرے گا، یقیناً تمہیں مارے گا بھی. تو جب یہ مشورہ انہوں نے سنا تو اس وجہ سے جناب مختار گئے تھے اپنے چچا، اس بات کو چھپا دیا گیا تاکہ مختار کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے. لہذا گئے، اور جب جانے کے بعد چچا کی یہ کیفیت کو دیکھا تو ایک مرتبہ دل مطمئن ہوا کہ اب اگر میرے مولا امام حسن کے لیے مدائن میں اگر کوئی محفوظ جگہ ہے اور محفوظ اگر کوئی قلعہ ہے تو وہ میرے چچا کا ہی گھر ہے. یہ سوچ کر مسکراتے ہوئے گھر سے باہر جا رہے تھے.
اس چیز کو چھپا دیا گیا تاکہ مختار کی شخصیت یہ نہ ہو سکے۔ اب یہی کوفہ ہے کہ جہاں پر وہ دور بھی آیا کہ حاکم شام نے یزید کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ یزید ہوگا۔ اب جیسے ہی یہ خبر کوفے میں پہنچی ہے، اب وہ دور تو آپ کوفے والوں کے مزاج سے واقف ہو چکے ہیں کہ ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ کبھی کسی نئے حاکم کو برداشت نہیں کرتے۔ جیسے ہی یہ خبر ملی ہے کہ معاویہ نے یزید کو نامزد کر دیا ہے تو اب کوفے میں دو گروہ تیار ہو گئے ہیں۔ دو گروہ، ایک گروہ وہ ہیں جو حقیقی اہل بیت کا چاہنے والے ہیں۔ جب ان کو یہ پتا چلا تو ان لوگوں نے سب مل کر ایک صحابی کے گھر پہ جمع ہوئے، ایک صحابی کے سلیمان ابن سرد خزائی، ان کے گھر پر سب لوگ جمع ہوئے، آ کر کہنے لگے کہ جو ہے اب آپ مولا امام حسین کو خط لکھ دیجئے کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، نامزد کر دیا گیا ہے، اب آپ ہماری طرف کوفے کی طرف آ جائیں تاکہ ہم آپ کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ سرد خزائی 90 برس کا صحابی رسول ہے، کوفے کے حالات سے یہ بھی تو واقف ہے کہ کوفے کے حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ میں مولا کو خط لکھ دوں اور تم مولا کی نصرت کرنے سے، مدد کرنے سے انکار کر دو، ایسا تو نہیں ہے۔ سب نے تلواریں نکال کر اپنی گردن پر رکھ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم اپنی جان کو پیش کر دیں۔ یہاں تک کہ کسی ایک جوان نے یہ کہہ دیا کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، جہاد کی گرمی سرد پڑ چکی ہے، اب یہ جنگ کرنے کے لیے گھبرا رہا ہے، یہاں تک کہ جملے کہہ دیے۔ لیکن ابھی یہ مطمئن نہیں ہے۔ لیکن کچھ اصحاب جو واقعاً چاہنے والے تھے، جن میں نمایاں نام جس نے تاریخ نے لکھا، حبیب ابن مظاہر، جناب شبیب ابن شاکری، جناب مسلم ابن اوسجا اور جناب مختار، جب ان لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ نہیں آپ خط لکھ دیں، امام کو اپنی طرف بلا لیں، تو جب انہوں نے کہا تو جب انہوں تیار ہوئے کہ امام کو، کیوں؟ اس لیے کہ ان پر بھروسہ تھا، یہ یقین تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن یہ لوگ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو مولا کو انہوں نے خط لکھا۔ بہت سارے خطوط گئے ہیں امام حسین کی خدمت میں۔ یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ کہ جس میں یہ لوگ شامل ہیں، شمر ابن الجوشن، ایسے ملائن جو کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، سب سے آگے تھے، یہ ایک گروہ ہے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ دیکھو اس وقت سب خط لکھ رہے ہیں تو ہماری طرف سے بھی امام کو خط جانا چاہیے۔ اس وقت تو خط لکھ دیا جائے، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام کو بلانے میں پیچھے رہ جائیں۔ اس وقت تو امام کو خط لکھ دیا جائے۔ امام کو انہوں نے بھی خطوط لکھے کہ مولا آپ ہماری طرف آ جائیے۔ جناب سلیمان ابن سرد خزائی نے جو خط لکھا ہے اس کا مضمون یہ تھا۔ بہت سارے خطوط گئے ہیں، سارے خطوط کی تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کا جو اہم خط تھا، انہوں نے یہ لکھا کہ فرزند رسول اگر آپ ہماری طرف نہیں آئے تو کل ہم روز محشر آپ کے جج سے شکایت کریں گے کہ امام نے ہماری ہدایت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، امام نے ہماری ہدایت کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ سارے خطوط ہیں جو امام کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ امام مدینے میں تو نہیں ہے جب یہ خطوط پہنچے ہیں، اس لیے کہ امام کو بھی یہاں خبر ہو چکی تھی کہ معاویہ واصل جہنم ہو چکا ہے، یزید نے بیعت طلب کی، ادھر کوفے والوں کو پتا چلا کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، تو لہٰذا یہ بہترین موقع ہے امام کو ہماری طرف بلا لیا جائے، لہٰذا خطوط چلے ہیں۔ اور جب خطوط پہنچے ہیں تو امام کا قافلہ مکے پہنچ چکا تھا۔ 3 مہینے مکے میں قیام تھا۔ 28 رجب کو قافلہ چلا تھا اور جب مکے پہنچا ہے تو 3 مہینے تک امام کا قیام مکے ہی میں رہا ہے۔ امام اپنی جان کے ڈر سے مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، بلکہ مدینے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مکے کی طرف گئے ہیں۔ اور جب مکے سے نکلے ہیں تب بھی یہی فکر ہے کہ کہیں کعبے کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ یہ سارے خطوط ہیں جو امام کو مکے میں مل رہے ہیں۔ لوگ اب جب امام جا رہے ہیں، اب نے امام نے یہ ارادہ کر لیا کہ کوفے کی طرف جائیں، لیکن ایک دم سے یہ ارادہ اچانک نہیں ہوا۔ یہ ارادہ اچانک نہیں ہوا، کہا کہ نہیں پہلے کسی کو بھیجا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں امام نے کسے بھیجا؟ جناب مسلم ابن عقیل کو۔
جناب مسلم نے عقیل کو بلایا، کہا بھائی آپ کوفے کی طرف چلے جائیں، وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرتے رہیں۔ مسلم ایسی رخصتی ہے امام حسین سے جناب مسلم کی، یہ گویا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مسلم سفر کوفہ پر نہیں بلکہ سفر آخرت پر جا رہے ہوں۔ نکلے جناب مسلم کے بھی حالات، کہیں گے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے اصحاب ہیں، ایک مستقل مجلس صرف جناب مسلم پر ہو سکتی ہے کہ جب چلے ہیں جناب مسلم، اور وجہ کیا تھی جناب مسلم ہی کا انتخاب کرنے کی؟ بہت سے لوگ تھے لیکن جناب امام حسین نے جناب مسلم ہی کو کیوں بھیجا؟ جناب مسلم کا کردار وہ کردار ہے، آپ دیکھیں تاریخ میں یہ لکھا جناب مسلم کے لیے کہ شبیہ پیغمبر جناب مسلم کی ذات کتنے ہیں؟ آپ نے ایک ہی نام سنا ہے، بزرگوں سے نہیں بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک ہی نام سنا ہے، شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر۔ سب سے پہلی شبیہ پیغمبر اکرم کی امام حسن، اس کے بعد جو شبیہ پیغمبر ہے وہ امام حسین ہے، تیسری جو سب سے بڑی شبیہ پیغمبر ہے وہ مسلم ابن عقیل ہے، جن کو لوگ یہ کہتے تھے جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ آؤ اپنے گھروں سے باہر نکلو، جس نے رسول کو نہیں دیکھا ہے وہ مسلم کو دیکھ لے۔ امام نے یہ انتظام کیا، جو سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر دو تھے امام کے وقت، ایک شبیہ پیغمبر کو کوفے بھیجا، ایک شبیہ پیغمبر کو اپنے ساتھ کربلا لے کر گئے ہیں، تاکہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ ایسے مسلم کو جناب امام حسین نے کوفے کی طرف بھیجا۔ آئے جناب مسلم کوفے میں آنے کے بعد، اب کوفے کا حال آپ سن چکے ہیں کہ کیسے حالات ہیں۔ جناب مسلم جب کوفے میں آئے ہیں، سب سے پہلے جس گھر میں جناب مسلم نے پناہ لی ہے، سب سے پہلے جس گھر میں داخل ہوئے ہیں وہ گھر، اور وہ شخص جو سب سے پہلے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، اس کا نام ہے مختار ابن ابی عبید اللہ ثقفی۔ جناب مختار کے گھر میں 18,000 سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، لیکن جناب مسلم جانتے ہیں کہ یہ کوفہ ہے، یہ کوفہ ہے، کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے، 18,000 تو آج ہے لیکن یہ کوفہ ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں دوسری وجہ جناب مسلم کو بھیجنے کی یہ بھی تھی کہ مسلم ابن عقیل، عقیل کون؟ نساب عرب کی حقیقتوں سے واقف ہیں، ہر قبیلے کے شخص اس کو جانتے ہیں، اسی لیے تو ملائکہ کائنات نے کہا تھا کہ ایسے قبیلے میں میری شادی ہو کہ جس سے عباس جیسا بیٹا پیدا ہو۔ وہ علم جناب عقیل کے پاس موجود ہے کہ عرب کا کوئی بھی انسان آ جاتا اس کے چہرے کو دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، اس کا تعلق کس قبیلے سے۔ وہ علم جناب عقیل سے جناب مسلم میں منتقل ہوا تھا۔ جب 18,000 لوگ آئے ہیں تو جناب مسلم نے کہا، جو اپنے خاص اصحاب تھے ان سے کہا کہ دیکھو یہ کوفہ ہے اور یہ لوگوں کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ لوگ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، ہمیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا جناب مسلم ابن اوسجا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر ہے، جناب ابراہیم ابن مالک اشتر ہیں، انہوں نے سب نے سے مشورہ کیا تو جناب مسلم نے کہا کہ دیکھو ہمیں کوفے کے علاوہ باہر سے بھی طاقت کو جمع کرنا چاہیے، کوفے سے باہر کو بھی طاقت جمع کرنا چاہیے۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا کہ اگر یہ کام ہے تو مختار کو یہ کام دیا جائے، جناب مختار کو کہا جائے کہ کوفے سے باہر جاؤ، جا کر طاقت کو جمع کیا جائے۔ جناب مختار کو کیوں یہ کام دیا گیا؟ کہ بھئی بہت سارے لوگ تو تھے، جو ایک سوال جو ہوتا ہے نا کہ جناب مسلم کی شہادت کوفے میں ہو گئی، مختار کہاں تھے؟ جناب مسلم کے جب گھر میں موجود ہے جناب مختار کے، تو بھئی جب مسلم کی شہادت ہوئی تو مختار کہاں تھے؟ یہ وہی جواب ہے یہاں پر کہ مختار کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ طاقت کو جمع کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ جناب مختار کے والد آپ نے کل سنا کہ وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر میدان جنگ میں جا کر شہادت جسے نصیب ہوئی،
ان کی شہادت کے بعد اس وقت کا دستور یہ تھا کہ اتنا بڑا قبیلے کا سردار قتل ہوا ہے، ان کی کنٹرول میں ساری فوج گئی تھی، ان کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کو حکومت کی جانب سے کمپنسیشن کے طور پر کوفے کے باہر کی بہت بڑی زمین انہیں الاٹ کر دی گئی تھی۔ بہت بڑی زمین تھی، ہزاروں گز کی زمین، جس کا نام تھا قطرانیہ۔ تاریخ نے جس کا نام لکھا قطرانیہ۔ وہاں پر ہزاروں مزدور تھے جو جناب مختار کے انڈر کنٹرول کام کیا کرتے تھے، ان میں کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی۔ جناب مختار کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ جب ان کی اتنی ساری زمینیں وہاں پر ہیں تو اس زمینوں کی وجہ سے اور ہزاروں مزدور زمینوں میں کام کرنے کی وجہ سے اطراف کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ جناب مختار کا میل جول بہت اچھا تھا۔ جناب مختار کا اور بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلے بنی حمدان، قبیلے بنی سعد اور قبیلے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، یزدیوں کا قبیلہ۔ یزدیوں کی تعریف مولا کائنات نے بھی کی ہے، کیا کہنے تمہاری تلواروں کے بڑے بہادر قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جناب مختار کا بہت اچھا تعلقات تھے۔ انہیں بھیجا گیا کہ جاؤ تم ان سے طاقت کو جمع کر کے لے کر آؤ۔ ادھر جو دوسرا گروہ تھا کوفے میں، انہوں نے دیکھا کہ مختار جناب مسلم کے ہاتھ پر لوگوں کی بیعتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم نے خطوط تو لکھ دیے ہیں، مسلم کو مولا نے بھیج دیا ہے، مسلم اپنی عقیل کو، اور بیعتیں بڑھتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین یہاں پر آ جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا اگر آ جائیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم نہیں جانتے حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے، حسین کے پہلے میں بھی علی کا دل ہے۔ کل جو علی نے ہم پر سختی کی تھی، حسین اگر آ جائیں تو وہی سختی ہم پر ہوگی۔ سختی کیا ہوگی؟ یعنی ہم نے جو حرام مال جمع کیا گیا وہ ہم سے لوٹ کر غربا میں تقسیم کر دیں گے، ادھر ادھر سے جو رشوتیں ہم تک آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ یعنی جب امام آئیں گے تو یقیناً سوال کریں گے کہ تمہارے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آئی ہے، تمہارے پاس اتنے گھر کہاں سے آئے ہیں؟ اگر اس کا حساب ہم نہ دے سکے تو حکومت تو یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کا سورس آف انکم نہ بتائیں تو وہ حکومت اس پر قبضہ کر لے گی۔ یہ تو اصول ہے حکومت کا۔ مولا کا امام حسین بھی اگر آ جائیں، اگر ہم نہ بتا سکیں، رشوتوں کو تو بتایا نہیں جا سکتا۔ وہ گروہ جو دوسرا امام حسین، ان کا حالات کل بھی ویسے ہی ہے اور حسین آ جائیں تب بھی ویسے ہی رہیں گے، اس لیے کہ وہ متقی ہیں، ان کو دنیاوی مال میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن زندگانی دنیا ہم پر تنگ ہو کر رہ جائے گی۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا فوراً یزید کو خط لکھا جائے۔ یزید کو خط لکھا گیا کہ خط کا مضمون یہ تھا، جو یزید کو ان کی طرف سے خط گیا، وہ خط کا مضمون یہ تھا کہ یزید، حسین کا سفیر کوفے میں آ گیا ہے، اگر تم نے یہاں کے حاکم کو نہیں بتا، اس وقت جو کوفے کا حاکم تھا محمد بن مشیر، ایک کمزور انسان تھا، وہ اس کے بس میں نہیں تھا کہ جناب مسلم کی بیعت کو روک سکے۔ کوفے والوں نے یزید کو خط لکھا، کہا کہ دیکھو اگر تم نے یہاں کے گورنر کو نہیں بدلا تو کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ادھر جب یہ خط یزید کو ملا ہے تو یزید کا جو مشیر ہے، یزید کا جو ایڈوائزر ہے، وہ وہیں پر بیٹھا تھا، جس کا نام تھا سر جان، جو عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ یہاں کیسے پہنچا یزید کے پاس؟ کیونکہ یزید کی ماں تھی میسون، جو عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہ اس کی طرف سے اس کے رشتے میں ننیال کے رشتے میں تھا۔ معاویہ بھی جاتے وقت اس یزید کو کہہ کر گیا تھا کہ دیکھو جب کوئی مصیبت آ جائے تو سر جان سے ضرور مشورہ کر لینا۔ اب دیکھیں یہ آج کی تاریخ نہیں ہے کہ مسلمانوں پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہود و نصارہ سے مشورہ کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ جب یہ ہو رہا ہے تو اس نے مشورہ کیا۔ ایک عیسائی ہے جو یزید کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا برا وقت آ گیا۔ عیسائی یہ کہہ رہا ہے کہ تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کہا کہ دیکھ بصرے میں جو تیرا گورنر ہے اس سے خط لکھ
اور اس سے کہے کہ فوراً کوفہ منتقل ہو جائے۔ کون ہے یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد اس وقت کوفے کا گورنر تھا، وہ بصرے کا گورنر تھا۔ اسے خط لکھا یزید نے کہ جتنی جلدی ہو سکے اگر تیرے پاس 2 پر ہوں تو ان پروں سے اڑ کر کوفے پہنچ جا، جیسے ہی میرا یہ خط ملے فوراً کوفے کے لیے نکل جا۔ ابن زیاد کون ہے؟ یہ زیاد کون ہے؟ سارا کوفہ واقف تھا کہ کتنا یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے اپنے دور حکومت میں کوفے میں چن چن کر اہل بیت کے چاہنے والوں کو جس نے قتل کیا تھا۔ یہ اتنا سخت ترین دشمن اہل بیت، یہ اسی کا بیٹا ہے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد۔ جیسے ہی اس کو یہ یزید کا ایک خط ملا بصرے میں، اس نے ایک مرتبہ لوگوں میں اعلان کیا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے درمیان آیا اور کہا کہ دیکھو مجھے کچھ کام آ گیا ہے، مجھے کوفے ضرور جلدی جانا ہے، میں اپنے بھائی کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، خبردار اس کے ساتھ سرکشی نہ کرنا، اسے ستانا نہیں۔ یہ چھوڑ کر 500 سپاہی لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ 500 سپاہی تھے تو اس کے ساتھ، لیکن ان کے دل جھکے ہوئے تھے اہل بیت کی طرف۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ملعون کے کوفہ پہنچنے سے پہلے حسین کوفے میں پہنچ جائے۔ لہٰذا راستے میں یہ لوگوں نے بہانے بھی شروع کر دیے کہ نہیں اب میں نہیں چل سکتا، میں بیمار ہوں۔ تو یہ ملعون اتنا چالاک تھا کہ جو بیمار پڑتا جاتا تھا اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ اور جب کوفے کی قریب پہنچا ہے، کوفے کے جیسے ہی وہ قریب پہنچا، ہوائیں چلنے لگی، ریتیلا طوفان بھی تھا، اس نے لباس تبدیل کیا۔ کوفے کے قریب جا کر وہ لباس پہنا جو حجازیوں کا لباس، جو بنی ہاشم کا لباس ہوتا تھا، وہ لباس زیب تن کیا، اپنے منہ پر نقاب کو لگایا اور کوفے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی یہ کوفے میں داخل ہوا، بڑی فصیح عربی میں بہترین انداز میں ایک ایک کو کہتا ہوا جا رہا ہے، سلام کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے کوفے میں اسے آتے ہوئے دیکھا، ایک تو لباس بنی ہاشم کا لباس ہے اور چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ منتظر ہیں کہ فرزند رسول آنے والے ہیں۔ جیسے ہی اس لباس میں دیکھا تو لوگوں میں ایک شور مچ گیا کہ فرزند زہرا آ گئے، فرزند رسول آ گئے ہیں۔ یہ خبر پورے کوفے میں جیسے ہی پھیلی، لوگ گھروں سے دوڑ کر آنے لگے، ایک جمع غفیر ہو گیا، اور یا حسین لبیک یا حسین کے جو نعرے اس وقت لگ رہے تھے حسین کے استقبال کے لیے، جیسے جیسے حسین کا نام آتا تھا اس کے دل پر بجلیاں گرتی جاتی۔ کہتا تھا اچھا اتنا تبدیلی ہو چکا ہے کوفہ، یہ حالات ہو چکے ہیں کوفے کے۔ ایک مرتبہ دارالامارہ کے قریب پہنچا، دارالامارہ کے جیسے ہی وہ قریب پہنچا، زور سے لات ماری دروازے پر، دروازہ کھل گیا۔ جو سب سے زیادہ قریب کھڑا ہوا انسان تھا، اس نے دیکھا، کہا کہ نہیں یہ حسین نہیں ہو سکتے۔ اس کا یہ تکبر بتا رہا ہے کہ یہ حسین نہیں ہو سکتے، یہ ضرور ابن زیاد ہے۔ لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے۔ اب کوفے والوں کا وہی مزاج، جیسے ہی نئے حاکم کو دیکھا تو پتھر مارنے لگے، کنکریاں مارنے لگے کہ ہم تجھے قبول نہیں کریں گے، نکل جا یہاں سے، چلا جا۔ یہ جلدی سے دارالامارہ میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اعلان کیا کہ دیکھو میں کوفے کی مسجد سے خطاب کرنے والا ہوں۔ آیا، منبر پر آنے کے بعد اس نے خطاب کیا، کہا کہ دیکھو تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو بھائی کے بدلے بھائی کو قتل کر دوں، میں وہ ہوں جو غائب کے بدلے حاضر کو قتل کر دوں۔ تم میری شخصیت سے واقف ہو، ابھی جو تم نے میرے ساتھ حرکت کی ہے وہ میں تم میں سے کسی کو نہیں پہچانتا۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ یعنی میں بھول گیا، معاف کر دیا ہوں میں نے، لیکن اب اگر تم نے دوبارہ یہ حرکت کی، یعنی حکومت کے خلاف آواز بلند کی، تو تم جانتے ہو میں ایک کے بدلے پورے خاندان سے بدلہ لیتا ہوں۔ باپ کے بدلے بیٹے کو، بیٹے کے بدلے باپ کو قتل کر دوں گا۔ یہ میں جانتا، مجھے جان لو تم لوگ۔ یہ کہنے کے بعد جب یہ اپنے محل میں چلا گیا، اب تک
جب یہ خطبہ دینے سے پہلے تک جو گلیوں کے پاس کھڑے ہو کر وہاں 4 آدمی، وہاں 4 آدمی، وہاں 8 آدمی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس ملعون کو کیسے کوفے کے باہر نکالا جائے، ہم ابن زیاد کو قبول نہیں کریں گے، یہ جو ساری میٹنگیں ہو رہی تھی یہ ساری میٹنگیں ختم ہو گئی۔ کوفے کا آسمان ہر روز نئے رنگ بدلتا ہے۔ ایک کوفے کی مزاج ایسا تھا کہ کسی بھی موومنٹ کے لیے آگ کے بخاروں کی طرح اٹھتے تھے، کچھ دیر کے بعد خاک بیٹھ جاتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ لوگ میٹنگیں کر رہے تھے کہ کیسے ہم ابن زیاد کو کوفے سے باہر نکالیں۔ ایک خطبے نے اتنا اثر کیا، سارے لوگ گھروں میں چلے آئے، اپنے محل میں آیا، لوگوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو لوگ تو قابو میں آ گئے ہیں، لیکن جب تک مسلم کوفے میں ہے یا جب تک مسلم زندہ ہے یہ کوفے کا رنگ کبھی بھی بدل سکتا ہے، کوفے کے لوگ کبھی بھی پلٹ سکتے۔ ایک خطبہ اگر جناب مسلم دے دیں تو پھر یہ کوفے کا مزاج کے اعتبار سے یہ لوگ کبھی بھی میری مخالفت کر سکتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کہا جب ایسے حالات ہو گئے یہاں پر، ادھر جناب حبیب ابن مظاہر آئے، آنے کے بعد جناب مسلم سے کہا کہ اے مسلم، اب یہ جگہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ آپ مختار کے گھر میں ہیں، سب جانتے ہیں، اب یہ جگہ آپ کے لیے رات ہی رات کی تاریکی میں جناب مسلم ابن عقیل کو جناب مختار کے گھر سے نکال کر جناب ہانی کے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ ہانی کون ہے؟ رسول کا وہ صحابی، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، 4000 سے زیادہ ان کا اپنا پرسنل فوج ان کی ہے، یعنی کہا جاتا تھا کہ ہانی یعنی 12000 تلواریں، ہانی 4000 تو ان کی اپنی ذاتی فوج تھی اور 8000 جو ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے تھے، ہانی یعنی 12000 تلواریں، جناب ہانی کے گھر ان کو منتقل کر دیا گیا۔ ادھر ابن زیاد نے دربار کے میں مشیروں سے مشورہ کیا کہ اب مسلم کو کیسے ڈھونڈا جائے، کہاں ہے مسلم؟ تو ایک مرتبہ ابن زیاد کے ساتھ بصرہ سے جو اس کا ایک جاسوس آیا تھا جس کا نام تھا معقل، اس کو بلا کر کہا کہ اے معقل، اب یہ تو ہی پتہ لگا سکتا ہے کہ یہاں مسلم کس کے گھر میں چھپے ہیں۔ کہا میں کیسے پتہ لگاؤں؟ کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے 4000 درہم دیے اسے، دے کر کہا کہ دیکھ مسجد میں چلا جا، اب دیکھیں ایک دشمن ہے جو علی کے چاہنے والوں کی کوالٹیز، اس کے صفات کو بتلا رہا۔ کہا مسجد میں چلا جا، جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو، جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہو اور سب سے زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ اپنی نمازوں میں رو رہا ہو، سمجھ لینا یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ دشمن ہے، علی کے چاہنے والوں کی صفات کو بتلا رہا ہے، اور جب چلا جب اگر یہ دیکھ لے تو سمجھ لینا کہ وہی علی کا چاہنے والا ہے، اس سے تجھے معلوم ہو سکے گا۔ یہ آیا مسجد میں، مسجد بھری ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب کیسے معلوم کریں؟ وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ پوری مسجد خالی ہو گئی۔ ایک شخص ہے جو اپنی نمازوں میں گریا کر رہا ہے، یہ سمجھ گیا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ معقل سمجھ گیا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو ایک مرتبہ آگے آ کر کہتا ہے کہ دیکھیے میں شام سے آیا ہوں، اللہ نے میرے دل میں محبت اہل بیت کو ڈال دیا ہے، میں نے سنا ہے کہ مولا حسین کا سفیر یہاں پر آئے ہیں، انہیں شاید مدد کی ضرورت ہوگی، میں کچھ رقم لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں یہ رقم پہنچا دوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رکے ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ آپ ان کا پتہ جانتے ہیں۔ یہ سیدھا سادہ چاہنے والا نے کہا کہ نہیں، تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تجھے غلط بتایا گیا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ رونے لگا، چلانے لگا کہ نہیں آپ ہی بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل آنا رات میں تمہیں لے جاؤں گا۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، چوتھا دن آیا، یہ ہر روز آ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، گریا کر رہا ہے، پیروں پہ گر رہا ہے، لیکن یہی کہتے جاتے۔ آخر میں جسے کہا جاتا ہے ایموشنل بلیک میل کیا انہوں، کہا کہ دیکھیں اگر میں کوفے میں قتل کر دیا گیا، مجھے مار دیا گیا اور یہ رقم مسلم تک نہیں پہنچے گی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ تاریخ ہے جو ہمیں درس دے رہی ہے کہ اگر کوئی دولت کے ذریعے سے محبت کا اظہار کرے تو کبھی اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ درس دے رہی ہے ہمیں تاریخ
کہ دولت کے ذریعے سے اگر کوئی آ رہا ہے کہ وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو کبھی اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان چاہنے والا اہل بیت کا، جس کا نام تاریخ میں لکھا مسلم ابن اوسجہ۔ مسلم ابن، یہ وہی مسلم ابن اوسجہ ہے جو نماز ظہر کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بوڑھی پسلیوں پر تیروں کو لے کر جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ یہ وہی صحابی یہاں کوفے میں ہے، اور اس کے فریب میں آ گئے۔ آنے کے بعد جب ہانی کے گھر اسے لے کر گئے، معقل کو ہانی کے گھر لے کر گئے، معقل نے درہم و دینار جو 4000 درہم تھے وہ جناب مسلم کے حوالے کیے، اور سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ کون کون لوگ ساتھ ہیں۔ ایک دن نہیں بلکہ 2 3 4 دن تک یہ مسلسل آتا رہا۔ ساری پلاننگ سے معلوم ہوتی رہی کہ یہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں۔ اور جب گیا ہے ابن زیاد کے دربار میں، جانے کے بعد کہا کہ دیکھو مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلم کہاں پر ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا ہانی کے گھر میں مسلم موجود ہے۔ کہا ہانی کو بلایا جائے۔ فوج آئی، رات کا وقت ہے، جناب ہانی کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد نے پوچھا اے ہانی مسلم کہاں ہے؟ تو امام وقت کے نمائندے کی جان کی حفاظت کی خاطر جناب ہانی نے تقیے سے کام لیا۔ کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ کہا کہ نہیں آپ جانتے ہیں، آپ بتائیے کہاں پر ہے۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے اشارہ کیا، پردے کے پیچھے سے معقل مسکراتا ہوا ابن زیاد کے سامنے آیا۔ جیسے ہی ہانی نے دیکھا 80 برس کا بوڑھا ہے، لیکن جب جوش ولا آئی ہے تو ساتھ میں کھڑے ہوئے سپاہی کے ہاتھ سے تلوار کو چھین کر معقل کی طرف بڑھے ہیں کہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں 80 برس کا بوڑھا ہے، لیکن بہادری کا یہ عالم بتلا رہا ہے کہ اگر علی کی محبت دل میں ہو تو بڑھاپا اور جوانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑھاپے اور جوانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں محبت اہل بیت ہونی چاہیے۔ جیسے ہی وہ آگے جا کر معقل کو قتل کرنا چاہتے تھے، ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جس کا مٹ سونے کا تھا۔ ابن زیاد نے وہ عصا اٹھا کر اتنی زور سے جناب ہانی کے سر پر مارا کہ جناب ہانی وہیں پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، ان کا سر پھٹ گیا تھا۔ ادھر یہ کیفیت دربار میں ہو رہی ہے، ادھر جناب مسلم ہیں، مسلم ابن عقیل۔ انہوں نے جب یہ منظر کو دیکھا کہ ہانی کو لے کر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا میزبان خطرے میں ہو اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کو بلایا، حبیب ابن مظاہر کو بلایا، ابراہیم ابن مالک اشتر کو بلایا، سب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جو تحریک، جو موومنٹ ہمیں کچھ دن کے بعد چلانی تھی وہ ہمیں آج ہی کرنی ہوگی، اس لیے کہ میں غیرت ہاشمی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی وجہ سے کسی اور پر مصیبت آ جائے۔ یہ غیرت ہاشمی گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی وجہ سے کسی اور پر کوئی مصیبت آ جائے۔ لہٰذا سب کو بلایا کہ یہ بہترین موقع ہے، ابھی ہم دارالامارہ کی طرف جاتے ہیں اور جانے کے بعد حملہ کر دیتے ہیں۔ کم سے کم 12,000 جو تاریخ نے لکھے ہیں، کم سے کم 12,000 تلواریں ہیں جو جناب مسلم کے ساتھ دارالامارہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ دارالامارہ کے پاس یہ 12,000 تلواریں آ گئی ہیں تاکہ مسلم کو، جناب ہانی کو وہاں سے چھڑا کر لے کر آئے، اور یہ بہترین موقع تھا کہ جناب مسلم کوفے کے اس دارالامارہ پر حملہ کر دیتے۔ لیکن کوفہ تو پھر بھی کوفہ ہی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے وہ مکاری کی ہے کہ اشعث کو بلایا گیا کہ یہ منظر کو دیکھا، اور اس وقت ابن زیاد کے دربار میں صرف 50 لوگ موجود تھے۔ باہر 12,000 تلواریں ہیں اور اندر صرف 50 لوگ ہیں، جن میں سے 30 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، یعنی کل 20 سپاہی ہے۔ بہترین موقع تھا کہ یہاں پر جناب مسلم حملہ کر کے کیوں نہیں کیا، انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
کل کی مجلس انتہائی مہم ہوگی، اس لیے کہ کل ہم کوفے کا چیپٹر جو ہے اسے وہیں کلوز کر دیں گے۔ جناب مسلم کی شہادت کا بھی اسی میں ذکر آ جائے گا کہ جناب مسلم کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر جناب مختار ان جو طاقت جمع کرنے کے لیے گئے تھے اور جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفے کے حالات کتنے تبدیل ہو چکے تھے، وہاں سے انشاءاللہ باقاعدہ جناب مختار کے حالات کو بیان۔ یہ کوفے کے حالات ان دو مجلسوں میں انتہائی ضروری تھے آنے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے۔ اگر یہ چیزوں کو بیان نہ کیا جاتا تو پھر کوفے کے حالات اور جناب مختار کے ساتھ کن لوگوں نے دیا، جناب مختار قید میں کیسے گئے اور قید سے یہ کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور سب سے بڑا سوال کا جواب ہمیں نہیں ملتا کہ کم سے کم آج کی جو ابھی میں نے ذکر کیا 12,000 تھے چاہنے والے، تو پھر یہ کربلا میں کیوں نہیں پہنچے، یہ کہاں چلے گئے تھے؟ بھائی اگر 24,000 کی روایت کو نہ مانے، ہو سکتا ہے کہ 24,000 میں کچھ لوگ بک چکے ہوں، 18,000 والی روایتوں کو نہ مانے کہ 16,000، 24,000، 18,000، 16,000، اگر ان کو نہ بھی مانے تو سب سے کم تعداد جو تھی جو روایت میں 12,000 آج کی رات تک، یعنی جب جناب ہانی کو لے کر گئے ہیں اپنے گھر میں، اپنے محل میں لے گیا، جب 12,000 تلواریں ابن زیاد کے دربار کے باہر کھڑی ہیں جناب مسلم کے انتظار میں کہ ایک اشارہ ہو تو دارالامارہ پر حملہ کر دیا جائے، اور جبکہ دارالامارہ میں 50 لوگ موجود ہیں جن میں سے 30 لوگوں کو تلوار چلانی نہیں آتی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 12,000 کی فوج اگر داخل ہو جاتی تو ان 20 لوگوں کا اور ابن زیاد کا کیا حشر ہوتا، یعنی اگر کہا جائے تو اس کے ٹکڑے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ پھر بھی یہ نہیں ہوا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکا، وجہ کیا ہے؟ کتنے ایمان بک چکے تھے؟ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسے بیان کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کوفہ، یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پر جناب مسلم کی بھی شہادت ہوئی، یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں پر آل رسول کو قید کر کے لایا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا، ایک مرتبہ سر حسین کو دیکھ کر ابن زیاد نے یہ جملہ کہا کہ کاش کوئی علی کا چاہنے والا ہوتا، کوئی حسین کا چاہنے والا ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ دیکھو حسین کا ہم نے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ کوئی ہوتا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہا ایک چاہنے والا تو موجود ہے۔ کہا کون؟ کہا تیری قید میں ہے۔ کہا تم مختار کی بات کر رہے ہو؟ ہاں وہی تو چاہنے والا ہے۔ حکم دیا کہ جاؤ مختار کو قید سے لے کر آؤ۔ مختار کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مختار ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے جب لایا گیا، کسی نے کہا مختار تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ ابھی مختار کو نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ ایک مرتبہ جب لایا گیا مختار کو ہتھکڑیوں بیڑیوں میں، کہا اے مختار کیا تو حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ مختار نے کہا شرم کر، کہاں تیرا نجس دربار اور کہاں میرا تطہیر کا وارث مولا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے اشارہ کیا، ایک تشت لایا گیا، تشت سے کپڑا ہٹا، ملون نے کہا اے مختار دیکھ کیا یہی تیرا حسین ہے؟ اب جو مختار نے دیکھا پیشانی پر زخم لگا ہے، ہونٹوں پر زخم لگا ہے، رخساروں پر خون جمع ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا دوبارہ پوچھا مختار کیا تو علی کی بیٹی کو تم سے ملنا چاہتا ہے؟ اتنا نام سننا تھا، یا علی کہا، ہتھکڑیاں بیڑیاں ٹوٹی،
تلوار لے کر قریب بڑھے ہی تھے کہ مختار چاہتے تھے ابن زیاد کو قتل کر دے. تخت کے قریب پہنچے تھے کہ پیچھے سے کسی ضعیف کی آواز آئی, مختار جنگ نہیں کرنا, ارے دربار میں میں بھی موجود ہوں. کہا یہ تو میرے مولا سید سجاد کی آواز ہے. پلٹنا چاہتے تھے, پھر آواز دے کر کہا مختار پلٹنے کی کوشش نہ کرنا, ارے میں اکیلا نہیں, علی کی بیٹی ہوں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.